کہ کراچی میں معروف قانوندان خواجہ شمسل اسلام کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزم عمران افریدی کا والد ہیڈ کانسٹیبل نبی گل شمسل اسلام کی سیکیورٹی پر تعینات تھا۔ 2021 میں نبی گل کو بورڈ بیسن کے علاقے سے اغوا کیا گیا۔ اغوا کے چند روز بعد نبی گل کی لاش ٹھٹھا کے علاقے سے ملی تھی، جبکہ تفتیشی حکام کے مطابق نبی گل کے اہل خانہ نے شمسل اسلام پر الزام عائد کیا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہے اس خبر سے متعلق جان لیتے ہیں۔ بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا بلال۔ جی بالکل، شمسل اسلام کے سیکیورٹی گارڈ تھے ہیڈ کانسٹیبل نبی گل، ان پر الزام وہ اغوا ہوئے تھے 2021 میں، اور چند روز قبل ان کی لاش ٹھٹھا کے علاقے سے ملی تھی، جس پر بورڈ بیسن میں مقدمے کا اندراج کرایا گیا اور شمسل اسلام سے اس پر تحقیقات ہوتی رہیں، لیکن الزام جو ہے وہ شمسل اسلام پر نہیں ثابت ہوا۔ اس کے بعد 2024 میں نبی گل کے بھائی جو ہیں بہار گل اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ گل، انہوں نے زمزمہ کے علاقے میں شمسل اسلام پر جو ہے وکیل پر اٹیک کیا، جس میں وہ زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد شمسل اسلام نے فوری طور پر مقدمہ درج کرایا اور یہ دونوں افراد جو بھائی اور بیٹے ہیں اسی مقدمے میں گرفتار کر لیے گئے۔ آج نبی گل کے چھوٹے بیٹے عمران گل جو عمران آفریدی ہیں، انہوں نے اٹیک کیا ہے شمسل اسلام وکیل پر، جس میں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تمام تر پہلوؤں پر جو ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی گل جو ہیں کافی عرصے تک جو ہے وہ شمسل اسلام کے سیکیورٹی گارڈ رہے اور ماضی میں 2019 میں ان پر بھی ایک قتل کا الزام لگا تھا۔ تفتیشی حکام کہتے ہیں کہ تمام پہلوؤں پر جانچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جائے کہ یہ جلد از جلد عمران آفریدی کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ 2019 سے یہ تنازعہ شروع ہوا تھا، 2021 میں اس میں شدت آئی جب نبی گل کی ڈیڈ باڈی ملی، اور اس کے بعد آج انہی کی فیملی کے ممبر نے شمسل اسلام کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کیا ہے۔ جی فائرنگ کر کے قتل کر آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ پیش آ گیا۔ کالا شاکاکو کے قریب 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں 30 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ریسکیو آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ کالا شاکاکو کے قریب 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 30 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 58ویں یوم تاسیس پر GHQ میں تقریب ہوئی۔ ISPR کے مطابق چین کے سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں چینی سفارتخانے کے دفاعی اتاشی میجر جنرل وانگ زونگ نے بھی شرکت کی۔ چینی سفارتخانے کے حکام اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسران بھی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چینی مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور یوم تاسیس پر PLA کو مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل نے قومی تعمیر اور ترقی میں PLA کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت کا بھی ذکر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، اسٹریٹجک صورتحال بدلنے کے باوجود دونوں ممالک کی دوستی ثابت قدم اور غیر متزلزل ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس کے موقع پر GHQ راولپنڈی میں تقریب کا اہتمام۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے چینی مہمانوں کا پرتپاک استقبال۔ چین کے دفاع، سلامتی اور قومی تعمیر میں PLA کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک چین تعلقات کی مضبوطی اور اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات منفرد اور ابھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجوں کے درمیان غیر معمولی طور پر لچکدار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی مستحکم اور غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک فوج اور PLA سچے بھائی ہیں۔ ان کی پائیدار شراکت داری علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ چینی سفیر نے PLA کی 98ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کی میزبانی کرنے پر فیلڈ مارشل کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے ثابت قدم کردار کا اعتراف کیا اور پاکستان کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے چین کے غیر متزلزل حمایت اور عزم کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ کے دوران بھارتی اور پاکستانی میڈیا اپنے سامنے آ گیا تھا۔ جس طرح پاک فضائیہ نے بھارت کو ہرایا، اسی طرح پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کو شکست دی۔ پاکستانی صحافیوں نے اپنی ساکھ، سچ اور تصدیق پر مبنی خبروں کو ترجیح دی۔ جنگ کے دوران ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈیجیٹل میڈیا ہمارا اثاثہ ہے۔ وفاقی حکومت صحافی برادری کی قدر کرے اور کچھ پالیسیز پر نظر ثانی کرے۔ صحافیوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے قانون کے نفاذ کی پوری کوشش کریں گے۔ دہشت گرد اور ہمارا دشمن ملک ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ بلوچستان
بلوچستان، سندھ اور کشمیر کے حوالے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا، بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا، اور دنیا نے دیکھا ہمارا صحافی کے کریڈیبلٹی کی وجہ سے، فیکٹ کی رپورٹنگ کی وجہ سے اور صحیح جواب دینے کی وجہ سے پاکستان نے وہ بیانیہ کا جنگ کے دوران بھی جیتا، اور شکر الحمدللہ آج تک ہم جیتتے آ رہے ہیں۔ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، تو جنگ کے دوران اندازہ ہوا کہ اصل میں یہ سارے ہمارے اثاثے ہیں۔ وفاقی حکومت کو ہمارا صحافی برادری کا ایسی قدر کریں گے، ایسے احساس کریں گے، اور شاید اپنے کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی کر سکیں گے۔ جہاں چاہیں گے کہ ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے لیجسلیشن بہتر ہو جائے، وہاں ہم PFUJ کی مدد چاہیں گے کہ ہم اس ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقے سے سندھ میں اپنا قانون سازی کر سکیں گے۔ پاکستان نے آپریشن سندور پر بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی نے کہا کہ پاکستان پر بھارت کے الزامات اور دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارت نے بیک وقت جج، جیوری اور جلاد کے طور پر کام کیا۔ نام نہاد آپریشن مہادیو سے متعلق کوئی بھی دعویٰ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپریشن مہادیو کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی رہنما عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے اپنی مسلح افواج کے نقصانات کو تسلیم کریں۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا زبردست مقابلہ کرے گا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا۔ کالا شاکاکو کے قریب 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں 30 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان کہیے گا، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور زخمیوں کی حالت کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی 7:30 بجے یہ حادثہ پیش آیا، ٹرین حادثہ، اور اس میں 30 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ ٹوٹل 30 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 23 جو ہے ان کو یہاں سے فرسٹ ایڈ دے کر فارغ کر دیا گیا، جبکہ 9 زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر مریدکے میں جو ہے وہ داخل کروا دیا گیا۔ ایک زخمی جو ہے اس کو باڈی کاٹ کے جو ہے وہ نکالا گیا، کوچ کی باڈی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ریسکیو اہلکاروں نے وہ آپریشن کیا اور اس مسافر کو محفوظ طریقے سے نکالا اور اس کو منتقل کر دیا میو اسپتال لاہور میں۔ 7:30 بجے یہ ٹرین جو ہے وہ روانہ ہونی تھی، پونا گھنٹہ تاخیر سے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ کالا شاہ کاکو کے قریب پہنچی تو یہاں مسافروں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ تیز رفتاری کے باعث یہ جو ٹرین ہے وہ الٹی ہے، اور تقریباً 4 بوگیاں جو پیسنجر ہیں اور ایک پاور بوگی جو کیبن ہے اس کا وہ ڈی ٹریک ہوا اور اس کے بعد الٹ گئی۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہاں بہت گہری کھائی نہیں تھی۔ 4 بوگیاں جو ہیں وہ صرف ایک طرف الٹی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ کیجویلٹی جو ہے وہ نہیں ہوئی، صرف زخمی ہوئے ہیں۔ 3 ٹرینیں جو ہیں وہ 2 پنڈی ایکسپریس اور ایک خیبر میل جو ہے وہ لاہور اور راولپنڈی اسٹیشنز پہ کھڑی ہیں اور مسافر ویٹنگ میں ہیں۔ اچھا عثمان، یہ بتائیے گا ٹرینز کے روٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ عارضی طور پر روٹس بھی تبدیل کیے گئے ہیں کیا؟ ایک گرین لائن ٹرین جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ ریلویز رائے بتاتے ہیں کہ وہ تبدیل کیا گیا ہے، وہ وزیر آباد سے کراچی کی جانب جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا۔ 3 ٹرینیں جو پنڈی ایکسپریس اور خیبر میل ہیں وہ اپنے اپنے جگہ پہ کھڑی ہیں اور مسافر جو ہیں وہ انتظار میں ہیں۔ باقی جو ہیں وہ روٹ جو ٹرینیں ہیں وہ کل تک جو ہے وہ تقریباً بتایا جائے گا کہ یہ ٹریک بحال ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جو ٹریک کی اس وقت پوزیشن ہے اس پہ تبدیلی، اس پہ جو مرمت کا کام ہے، بحالی کا کام وہ تو شروع کر دیا گیا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں
नहीं आ रहा कि कल तक वो मुकम्मल कर लिएगा। बहुत शदीद मुतासर हुआ है ये ट्रैक, और जो 3 ट्रेनें वो इस रात जो है वो इंतज़ार में रहेंगी, लेकिन कल जो है वो मज़ीद ट्रेनें जो हैं वो भी इस ट्रैक पे खड़ी रहेंगी। 7 रोज़ का टाइम दिया गया है वज़ीर रेलवे की जानिब से इंक्वायरी कमेटी का, कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन इंक्वायरी कमेटी आज तक जो है वो तो ऐसी सामने नहीं आई, इनको उसकी रिपोर्ट ना ही ऐसे किसी ज़िम्मेदार इनको जो है वो सज़ा मिली है। अब दावे क्या करते हैं रेलवे हकाम और वज़ीर रेलवे, वो जो है वो 7 दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है, 7 दिन के बाद ही पता चल सकेगा। राना उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।